آئیے ایک بادشاہ کے متعلق پوری داستان نہیں پڑھتا، جس کو دیکھنا ہے لالہ زار میں علامہ ارشد کی کتاب میں دیکھیں، بلخ کی شہزادی کے نام سے واقعہ ہے، لیکن میں ایک اس کا پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک تھا مزدور، اس مزدور کا نام تھا ابراہیم۔ محبت ہو گئی بلخ کی شہزادی سے، شہزادی کا رشتہ مانگنے گیا تو بادشاہ نے انکار کر دیا کہ غریبوں کو بھی کوئی بادشاہ کی بیٹیاں ملتی ہیں، ٹاٹ میں بھی کوئی پیون لگتا ہے، مکمل میں بھی کوئی ٹاٹ کا پیون لگتا ہے، جاؤ یہاں سے۔ بہرحال بادشاہ نے امتحان لیا، کیا کہا؟ کالا ہیرا لاؤ، سرخ موتی لاؤ۔ حالانکہ وہ غریب گیا پہاڑ کھود کے لایا، پہاڑ کھودنے کی بات سنی، وہ گیا۔ میں تو لوگوں سے یہی کہتا ہوں، ابراہیم ایک لڑکی سے محبت کرنے میں اتنا سچا ہوا کہ وہ پہاڑ کھود گیا، اور ہم اللہ رسول سے محبت کرنے میں اتنے کمزور ہوئے کہ ہمیں فجر کی 4 رکعت کے لیے توفیق نہ ہوگی۔ محبت یہ نہیں ہے، بات نیک اور بد کی الگ ہے، لیکن محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان گنہگار ہو کر بھی صرف محبت کی بنیاد پر کبھی نیکوکاروں سے آگے نکل جاتا ہے ایسی روایتیں۔ لیکن کوئی محبت تو پیدا کرے، اور یاد رکھیے جہاں محبت ہوتی ہے پھر یار کی نافرمانی نہیں ہوتی، یہ بھی بات ہے۔ محبت کرنے والا اپنے آپ کو پاپی کہے گا مگر پاپی ہوگا نہیں، یہ خاص بات، یہ آپ سمجھ لیں۔ اہل محبت کی شان ہی ہے۔ اب وہ کیوں اپنے آپ کو پاپی کہے گا؟ کیونکہ وہ سب کچھ کر کے بھی سوچتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جو اپنے آپ کو نیک سمجھے اس سے بڑا پاپی کوئی نہیں، اس لیے اپنے آپ کو پاپی ہی سمجھتے رہو۔ فرمایا گیا نیکی کر کے گھمنڈ کرنے سے اچھا تھا کہ کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ عاجزی کرے، یہ خاص بات۔ تو اللہ سے تعلق محبت کا ہونا چاہیے، اور جہاں محبت کا تعلق ہو پھر وہاں تو اللہ ہی اللہ ہے۔ ہم کتنا دور ہوئے اللہ کی محبت سے پتہ ہے؟ حج کو بھی گئے تو اللہ کا قرب نہ مانگا، وہاں بھی بیٹا تھا تو پوتا مانگا، بیٹی تھی تو نواسی مانگی، ایک کارخانہ تھا تو 2 مانگا، 10 لاکھ کے مالک تھے تو 20 لاکھ کے بدلے کی 2۔ یعنی اللہ کے گھر میں بھی اللہ والے نہ بن سکے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد گئے تو دنیا مانگی، کعبہ گئے تو دنیا مانگی، مدینہ منورہ گئے تو دنیا مانگی۔ سوچو تو صحیح، سرکار غوث پاک پیدائشی ولی تھے، پہلی مرتبہ نبی کی بارگاہ میں گئے، سوچا مانگو کیا؟ ایک ہی بات مانگی، اللہ ان کے صدقے تیری محبت کا جام پلا دے، ان کے صدقے۔ کتنی سوچ بدلی ہے ہماری۔ اللہ کے گھر میں بھی اللہ والے نہیں بن سکے، کون سے حجی ہو، کون سے حجی؟ غریب نواز کی یہاں بھی گیا، جس نے پوری دنیا جوتی کی نوک پہ رکھا، پوری زندگی دنیا کو جوتی کی نوک پہ رکھا، وہاں بھی جا کے دنیا ہی مانگو۔ میں نہیں کہتا کہ نہ مانگو، مانگو ملتا ہے، لیکن کنیز مانگتے ہو نا، کنیز مانگتے ہو، آقا مانگو، یہی فرق ہے۔ دنیا کنیز ہے، دنیا کنیز ہے، وہ رکھا ہے، کنیز مانگ رہے ہو، ارے کنیز تو بن مانگے بھی ملا کرتی ہے، اور آقا جس کو مل جائے پھر کنیز کیوں نہ ملے؟ یہ جو ولیوں کی ٹھوکروں میں تاج تھے، لوگ کہتے غوری بادشاہ بنا، غوری بادشاہ بنا۔ میں نے کہا کیا غوری کی تلواروں نے بادشاہ بنایا؟ اگر وہ اللہ والا جسے دنیا معین الدین اجمیری کہتی ہے سر پہ اس کا ہاتھ نہ ہوتا تو گوری تو شکست کھا کے واپس جاتی ہے۔ اسی لیے تم کہتے ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا سجدہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستانی باتیں نہ کریں۔ لوگ تخت و تاج کے لیے اپنا باپ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی ماں چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ تخت و تاج کے لیے سگے بیٹے کی گردن کٹا دیتے، کاٹ لیتے، باپ کی گردن کاٹ دیتے، کٹوا دیتے،
بیٹے کا مرڈر کروا دیتے. یہ پوری تاریخ ہے تخت و تاج کی, لیکن یہ ہماری تاریخ ہے. جس کو یار کا پتہ مل جاتا ہے وہ باپ داداؤں کی حکومت کو چھوڑ کر, زندان کا تخت و تاج چھوڑ کر, لات مار کر اللہ کے لیے زندان سے پنڈوا دبکا تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور بڑھ کر کہہ دوں, اگر زاہدان خشک اور اہل ظاہر برداشت کر سکے تو کر لے, نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں. یہ تو تخت تاج ہے دنیا کی. اگر کسی کو یار کا پتہ ملے تو وہ جنت کو بھی قبول نہیں کرتا. ہاں, اور وہ کہتا ہے سیر گلشن کون دیکھے, دشت پیدا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ قسمت کشائی. یہ ہماری پہچان ہے. لیکن کسی یار کی لذت آشنائی تو نصیب ہو, کوئی یار کی آشنائی تو پالے. اور جسے یار کی آشنائی مل جاتی ہے پھر اس کی فجر کا وقت بستروں میں نہیں گزرتا, پھر اس کی فجر کا وقت گر گرا کر گزرتا. اللہ والوں کی پہچان ہے وہ آخری پہر میں گر گراتے ہیں. اس کی بڑی برکت ہے. کوئی آئے تو میں بات کر رہا تھا, ایک مزدور لڑکی سے محبت ہوئی. اور بھی اقوال ہے لیکن میں علامہ ارشد کے حوالے سے, اب میرے اندر ابھی اتنی جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ میں علامہ کو بھی غیر معتبر کہہ دوں. ہاں, علامہ ارشد القادری رئیس الشریعہ کے سالے تھے, بہت بڑے آدمی تھے, رئیس التحریر رئیس القلم تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ کالا ہیرا لے آیا اور وہ جوان لال موتی لے آیا, اور خدا کا کرنا کہ دونوں مطالبے پورے ہوئے اور وہ لڑکی انتقال کر گئی. لڑکی مر گئی, بلکہ وہ شہزادی تھی, وہ مر گئی. تو پورے محل میں ہنگامہ مچ گیا. ہنگامہ مچا تو اس وقت وہ بادشاہ کہ حرم میں یہ آواز اٹھی کہ شہزادی تو مر گئی. سب کہہ رہے تھے مر گئی, لیکن وہ مزدور کہہ رہا تھا کہ میری شہزادی تو نہیں مر سکتی, اس لیے کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کو مردہ کبھی نہیں مانا جاتا ہے. تو جو نبی کے مردہ ہونے پہ تقریریں کر کے گلا سکھا رہے ہیں, کیا ان کے دلوں سے نبی کا پیار نکل گیا ہے؟ کیا ان کے دلوں سے نبی کا پیار نکل گیا ہے؟ عشق والوں کے یہاں محبوب کبھی مرتا نہیں, اور جو مر جاتا ہے وہ محبوب ہوتا نہیں. اسی لیے تو اہل خیرات کہے کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے. اہل عشق کی طرف سے آواز آئی تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے. یار مرتا نہیں ہے, محبوب مرتا نہیں ہے. کہا پھر ہوتا کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے جنازے پہ رونے والوں, فریب میں ہو بغار دیکھو, مرا نہیں ہوں غمے نبی میں لباس ہستی بدل. یار بھی کسی یار سے ملے, اے تماشا گائے عالم روئے تو کچا بہرے تماشا میر بھی. تو وہاں معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. کچھ ٹھکانے کھنجرے تسلیم راہ, ہر زمان غیب جانے دیگر. وہاں تو ہر لمحہ نہیں زندگی ہے, وہاں تو ہر پل نہیں زندگی ہے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا, اب میری شہزادی نہیں مری. لوگوں نے دفن کرنے کے لیے جنازہ, اب شہزادی کا جنازہ بڑا اٹھا. پھر کہتا ہوں واقعہ نہیں پڑھتا, ورنہ جب میں لالا زار پڑھتا ہوں تو پھر اس کے پورے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھتا ہوں. لیکن میں یہاں کوئی واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا, مجھے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے لالا زار کا تو ایک واقعہ پیش کیونکہ میں علامہ ارشد القادری کا فیضان دینا چاہتا ہوں. بہت عظیم ہستی, ہماری جماعت کا وہ مرد کلندر جس نے تحریکوں کی روح پھونکی اس جماعت کے جنوب کے اندر, جس نے انقلاب کی آواز لگائی, جس نے انقلاب کی صدائے بازگشت کو جو ہے وہ امت اہل سنت, امت مرحومہ کے سامنے, امت مسلک ناجیہ کے ماننے والوں کے سامنے انہوں نے یہ بات کی. انہی کا انداز تھا بات کہنے کا سلیقہ. جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ
کہ کوئی عام آدمی کر رہا ہے، لیکن جب وہ لکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوثر و تسنیم کے اندر قلم دھل گیا ہو، اور وہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ جو ہے وہ کاغذ پر چل رہا ہو، ایسے جیسے برق رفتار گھوڑا میدان کے اندر دوڑتا نظر آتا ہے۔ وہ ایسے کہ اللہ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ لیکن عرض کر رہا تھا کہ واقعہ نہیں بتاتا، جس کو پڑھنا ہے وہاں جا کر کے پڑھے، بتا دیا، اس لیے کہ چھپانا بھی میرا کام نہیں کہ ہم کہاں سے بولے، ہم نہیں بتائیں گے کیونکہ ہم ہی بیان کریں گے، ایسا نہیں ہے، آپ کریں، آپ بھی پڑھیں، اس لیے کہ علم ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ تو علامہ لکھتے ہیں کہ وہ مطالبہ پورا کر چکا، لیکن پھر بھی وہ مر گئی، تو کہا وہ نہیں مری، سب کہہ رہے تھے مر گئی، وہ پیچھے چل رہا تھا، نہیں مری۔ آخر کار وہ گیا، سب جنازہ پڑھنے گئے تھے، وہ نشان قبر لگانے گئے، قبر کا نشان لگانے گئے، اور اس نے لگا دیا نشان۔ رات ہوئی، آیا قبرستان میں چپکے سے قبر کھودی، کہا کہ ان کے عقیدے میں زندہ تھی تو ان کا حق تھا، انہوں نے تو مردہ سمجھ کے دفن کر دیا، اب اس شہزادی کو مجھ سے کون چھپا سکتا ہے، کون بچا سکتا؟ اٹھایا، کھود کے لے گئے، لے جانے کے بعد شہزادی کو لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد اس نے مناجات کی اللہ سے۔ حالانکہ اس وقت تک وہ ابراہیم نام کا شخص، اس کا تعارف ایک مزدور کی حیثیت سے تھا، بس نہ وہ کوئی مسجد کا امام تھا، نہ وہ کسی ممبر کا خطیب تھا، نہ اس کا شمار کسی شیخ طریقت میں، کچھ نہیں، ایک عام آدمی کی حیثیت سے اس کا تعارف تاریخ پیش کرتی ہے، تاریخ کی بات کرو۔ وہ جوان مصلی بچھاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کہتا ہے اے زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو پیدا کرنے والے، بوڑھی ہو جانے والی زلیخا کو پھر سے جوانی عطا کرنے والے، ایوب کی طاقت کو واپس لے کر دوبارہ شباب ایوب واپس کرنے والے، پتھروں سے پھول اور پودے نکالنے والے، دھوپ کے درمیان برسات کو برسانے والے، بادلوں کو برسانے والے، پھولوں کے اندر رنگ بھرنے والے، تتلیوں کو باغپن دینے والے، سمندروں کو طغیانی دینے والے، دریاؤں کو روانی دینے والے، ستاروں کی انجمن کو سجا دینے والے، شفق کا جمال اور افق کی سرخیاں پیدا کرنے والے، نیک سے بد، بد سے نیک پیدا کرنے والے، بادشاہوں کو فقیر اور فقیروں کو بادشاہ بنانے والے، رات اور دن کے پیدا کرنے والے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ کو اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر کے وجود ناز عطا کرنے والے۔ آج تیرا ایک بندہ تجھ سے کچھ نہیں مانگتا ہے، رات کی اس پہر میں میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج اس شہزادی کی صرف زندگی مانگتا ہوں، اور تو اس پر قدرت رکھتا ہے، مجھے یقین ہے کہ میری شہزادی کو تو ضرور زندگی عطا کرے گا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے جملے مکمل بھی نہ ہوئے تھے، آنکھ سے آنسو نکلے۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لوازمات ہوتے ہیں، اور دعا کے لوازمات آنسو محبت ہے، اشک محبت ہے، اشک ندامت ہے۔ موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، اللہ اکبر، دل سے جب بات نکلتی ہے تو آنسو بہتے ہیں، آنکھ بہ پڑتی ہے، آنسو بہ رہے تھے، اور داڑھی پر گزر کر کے اسی شہزادی کے وجود پہ ٹپک رہے تھے، اور وہ روتا جا رہا تھا، آج کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا، آج کے بعد اس سے دور رہ کر کبھی زندگی نہ گزاروں گا، آج کے بعد زندگی تیرے قانون کی پابند ہوگی، بس میری شہزادی کو ایک بار زندہ کر دے، اس کو ملا دے، میری محبت کا بھرم رکھ لے۔ اے اپنے محبوب سے محبت کرنے والے، تجھے تیرے محبوب کی محبت کی قسم کہ میری محبت کا بھرم رکھ کر اس شہزادی کو پھر سے زندگی عطا کر دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بس یہ جملے پورے ہونے تھے کہ شہزادی نے اپنے پیروں کو اور ہاتھوں کو سمیٹنا شروع کیا۔ غریب کے گھر کا چراغ جل رہا تھا، اس روشنی میں اس کو خوشگوار حیرت تھی کہ شہزادی اپنے پیروں کو اور ہاتھوں کو سمیٹ رہی تھی، اور اس کے بعد جب وہ اٹھ کر بیٹھی تو اس نے کہا میں نے تو آنکھ محل میں بند کی تھی، یہ آنکھ کسی کے جھوپڑے میں کیسے کھلی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کی ملاقاتیں بھی تھی، دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، شہزادی ہی نے کہا تھا کہ آپ بات کر لیں تو نکاح ہو سکتا ہے، اور اس نے پھر شہزادی کو پوری داستان بتائی، کارا ہیرائی بتایا، لال موتی بتایا۔ شہزادی نے کہا جس کی محبت نے مجھے از سرے نو زندہ کر دیا،
ماں باپ کی فکر نے تو مجھے درگور کر دیا تھا، کسی کے عشق نے مجھے گور سے نکال کر پھر حیات نو عطا کی، تو اب مجھے محل سے کیا لینا، اس لیے کہ یاد رکھنا، توجہ کرنا، بہت غور سے سننا اور اس کو ضائع نہیں کرنا۔ جب عشق ہو جاتا ہے تو نارمل لوگوں کے محل میں رہنے سے زیادہ عشق والوں کو یار کے ساتھ ٹوٹی سی کٹیا میں سکون آتا ہے، اس لیے کہ نرم گدے وہ نہیں دیتے جو یار کی پیار کی باتیں گداز عطا کرتی ہے۔ ہاں کبھی کسی پھول سے وہ دل خوش نہیں ہوتا جو یار کے تبسم سے نصیب ہوتا ہے۔ بہرحال کہیں میں اپنے عنوان سے ہٹ نہ جاؤں، کسی اور طرف گفتگو نہ چلی جائے۔ شہزادی کا جب زندہ ہو گئی تو آج کل کا دور نہیں تھا کہ اٹھو چلو اور کندھے پہ ہاتھ رکھو اور جو جی چاہے کر لو شادی سے پہلے۔ اس وقت غیرت کا دور تھا، اس وقت اسلامی حمیت کا دور تھا، دین سے اتنی دوری بھی نہ تھی۔ تو ایک دوست تھا، مسجد کا امام بلایا، 2 گواہ بلایا، نکاح پڑھایا، ان سے وعدہ لیا کسی سے بتانا نہیں۔ شہزادی بادشاہ کے محل کو چھوڑ کر اسی مزدور کے جھوپڑے میں رہنے لگی۔ خدا کا کرنا یہ کہ اللہ نے خوبصورت بیٹا دیا، وہ شہزادی کا ہم شکل تھا، کچھ بڑا ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو مدرسے میں بھیجنا پڑے گا۔ اسی رات ملکہ نے خواب دیکھا کہ شہزادی خواب گئی، امی مجھے بھول گئی۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کیا، لوگوں نے مشورہ دیا کام کرو شہزادی کے ایصال ثواب کے لیے قرآن وغیرہ کی تلاوت کا کوئی اہتمام کر دیا جائے۔ خیر سے بھی 1857 کی سنہ نہیں آئی تھی جس میں قرآن خوانی پر بھی فتویٰ لگتا، وہ دور اس دور ویسا نہیں تھا۔ قرآن خوانی کی بات کی گئی، قرآن پڑھایا جائے، شہزادی کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرایا جائے۔ ایسا ہی ہوا، ملکہ نے کہا میں بہت جو ہے وہ تکلیف میں رہتی ہوں، غموں میں رہتی ہوں، بوجھل دل سے رہتی ہوں، شہزادی کے لیے مدرسہ کھلے گا ایصال ثواب کے لیے تو میں پڑھاؤں گی۔ اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ بادشاہ نے کہا اس دن اعلان ہوا کہ بھائی جو اپنے بچوں کو مدرسہ پڑھانا چاہتے ہیں وہ بادشاہ کے محل میں بھیج دیں، میری مائیں اور بہنیں موجود ہوگی، مالداروں کی بھی عورتیں ہوگی، غریبوں کی بھی عورتیں ہوگی اور بہت دولت مندوں کی بھی عورتیں ہوگی۔ آج کوئی ماں اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھا پاتی، وہ دور کیسا دور تھا کہ ملکہ بھی بچوں کو قرآن پڑھا سکتی تھی، یہ وہ دور تھا۔ آج کہتے ہیں گوستاخ جیسا کوئی پیدا کیوں نہیں ہوتا، میں کہتا ام الخیر جیسی نہیں ہے نا، اس لیے کوئی گوستاخ جیسا پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا غریب نواز کیوں نہیں پیدا ہوتے، میں کہتے ام الورا لاؤ تو غریب نواز آئے نا۔ جو مائیں سیریل دیکھیں، فلمیں دیکھیں، زیورات کے اندر رہیں اور اللہ اکبر مردوں سے 4 گنا زیادہ 2 قدم پر بلکہ 4 قدم پر وہ گناہ سے آگے ہو جائیں، بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے مکرانہ کا یہ ماحول نہیں ہوگا، لیکن ہندوستان کا یہ ماحول بن رہا ہے کہ شوہر وقت نہیں دیتا تو شوہر کے گھر سے نکلنے کا انتظار ہوتا ہے اور شوہر کہیں جاتا ہے، بیوی کہیں جاتی ہے، یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے میں تو لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کو وقت دو۔ سب کی بیویاں ایسی نہیں ہوتی کہ شوہر کہیں جائے بیوی کہیں جائے، لیکن اس کا حق ہے کہ اس کو وقت دیا جائے۔ رات بھر کی نوافل پڑھنے سے جو ثواب نہیں ملتا، بیوی کے ساتھ وقت گزارنے پر اللہ وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھنا، زائدان خشک نہ بننا۔ البتہ پھر یہ ہوا کہ ملکہ نے جب مدرسہ پڑھانے کے لیے اپنی مسند کا تقرر کیا، وہاں پر بیٹھی تو یہی مزدور جس کو بہت ٹھکرایا گیا تھا، بار بار محل سے نکالا گیا تھا، کبھی کسی بہانے، آج وہ اپنا بچہ لے کر کے محل کے زینے چڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی بچہ سامنے آیا، ملکہ تو چیخ پڑی، او میری شہزادی، کیونکہ بچہ ماں کا بالکل ہم شکل، شہزادی کا بچپنا یاد ہے۔ بادشاہ آیا، کہا کیا ہو گیا؟ کہا دیکھو یہ بچہ تو اپنی شہزادی کی طرح لگتا ہے، ہو بہو اس کا بچپنا۔ مزدور کو دیکھا، آپ ابراہیم، آپ؟ ہاں۔ یہ بچہ کس کا؟ میرا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ ابراہیم مزدور نے کہا خوبصورت بچوں کی پیدائش اور عشق خدا دولت دیکھ کر نہیں دیتا، کیا بات ہے، اس کی نعمت ہے، جس کے گھر میں چاہتا ہے خوبصورت بچے پیدا کرتا ہے اور جس دل کو چاہتا ہے عشق کرتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ مالدار ہی عشق کرتے ہیں، غریب بھی کرتے ہیں۔ کیا جواب تھا نا ابراہیم کا، وقت کی بات، حالات کی بات۔ ہوا کیا؟ ملکہ نے مدرسہ تو چھوڑا، بادشاہ سے کہا اس کو پا کر ایسا لگا جیسے میری شہزادی میرے گھر آ گئی، اس کی طرف میرا دل کھینچتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرا خون ہو، یہ میرا کوئی اپنا ہو ہے۔ ایسا ہی ہے، خون کا اپنا اثر ہوتا ہے، خون کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، خون کی اپنی کشش ہوتی ہے۔ میں تو یہ میرا کوئی
ہی ہے تو مزدور کا بیٹا لیکن مجھے قرار نہیں آتا. بادشاہ کہتا ہے میرا دل بھی اس کی طرف کھینچ رہا ہے. پھر اس سے کہا ابراہیم ایک احسان کرو گے کیا کہ بچہ ہمیں دے دو. ابراہیم نے کہا بچے بیچے نہیں جاتے. یہ اور بات ہے کہ آپ نے اپنی شہزادی کی قیمت کالا ہیرا اور سرخ موتی لگا دیا تھا. میں مزدور ہوں لیکن بچہ فروش نہیں ہے. میں نہیں بیچ سکتا اپنا بچہ. وقت کا تاجدار ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے تو پھر ابراہیم میری بیوی اور میرے دل کی تسلی کے لیے جب بچہ نہیں دے سکتے تو تم اور تمہاری بیوی دونوں ہمارے محل میں آ کر کے رہ جاؤ. ہم اپنا محل تمہیں سونپتے ہیں. ہم اپنا محل تمہیں سونپتے ہیں. آ جاؤ اندر. میں یہاں پہنچ کر کے حیران ہوں. مجازی عشق اگر سچا ہو تو وقت کا بادشاہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہتا ہے. اگر حقیقی عشق سچا ہو جائے تو پھر عالم عشق عشق ہے. عشق عشق ہے. شرط ہے طریقے سے کیا جائے. شرط ہے اس میں پاک دامنی مجازی بھی ہو تو عشق عشق ہو. نفسیات نہ ہو, نفسانیت نہ ہو, درندہ پن نہ ہو, وحشی پن نہ ہو, جانور پن نہ ہو. یہ بھی تو عشق تھا کہ شہزادی گھر میں پڑی ہوئی ہے لیکن وہ ابراہیم نام کا مزدور مجال ہے کہ پاک کی نظر ڈال دے جبکہ تیسرا کوئی نہیں تھا کیونکہ عشق تھا, نفسانیت نہیں تھی. آج نفسانیت ہی نفسانیت ہے. نفسانیت ہی نفسانیت ہے. نفسانیت سے نکلو ورنہ میرے مسلک میں تو عشق پر پاک دامن رہ کر چھپانے والے مرنے والے کو بھی شہادت کی بشارت دی. اٹھا کے دیکھو بارش میں. لیکن تقاضے ہیں عشق ہو, نفسانیت نہ ہو, چھپانا ہو, پاک دامنی. حالانکہ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے اور اس پہ مرنے پر بھی شہادت کی بشارت. مجھے حیرت ہے جب مجازی عشق اگر غیرت عشق کے ساتھ کیا جائے اس میں مرنے والا شہید ہے. تو جو اپنے نبی سے سچا عشق کرے, جو صحابہ سے سچا عشق کرے, جو اہل بیت سے سچا عشق کرے, جو اپنے اللہ سے سچی محبت کرے, ان کا عالم کیا ہوگا. بہرحال بات سمیٹتے ہیں, ختم کرنے کی طرف آتے ہیں. مزدور نے کہا, ابراہیم مزدور نے یہ فیصلہ چونکہ میں اکیلا نہیں کر سکتا, میری بیوی کے مشورے کے بغیر میں اس سے مشورہ کر لوں, اگر آپ اجازت دیں تو. ہاں بالکل کر لوں, اگر تم کہو تو ہم اسے منانے آتے, کرنا ہم مشورہ کرتے. گئے ابراہیم, ساری داستان بتائی. آخر بیٹی تو بیٹی تھی, آنکھیں برس پڑی. شوہر سے کہا دیکھو اب وقت آ گیا ہے راز اوپن کر دینے کا, راز کو افشا کر دینے کا. چلو نہ چل کے بتا دیتے ہیں. اب تو میں تمہیں مل گئی ہوں, ماں باپ سے بھی مل جاؤں گی, دونوں طرح کی راحتیں مجھے نصیب ہوگی. وہاں تھی تو آپ نہ تھے, یہاں آئی تو وہ نہیں ہے. ایک طرف سے تو بہرحال دل بجھا ہی رہتا ہے, وہاں جائیں گے تو ہم سب ساتھ رہیں گے. چلو چلتے. گئے, جیسی شہزادی کو دیکھا لپٹ گئی ملکہ, لپٹ گیا بادشاہ. بے ہوش ہو رہے تھے, گر گر پڑے جا رہے تھے. جب ہوش میں آئے اتفاقہ ہوا, پوچھا تو زندہ کیسے؟ پوری داستان بتائی گئی. اب بادشاہ کو یقین ہو گیا ابراہیم تو مزدور ہے لیکن ایک دل رکھنے والا بندہ ہے. میں تیری محبت کو سمجھ نہ سکا تھا, آج میں مان گیا کہ تیری محبت نے کسی کو زندگی دے دی. آج سے اس تخت کا مالک میں نہیں تو ہے, اس تاج کا مالک میں نہیں ہوں تو ہے. آج تیری تاج پوشی ہوگی, تیری تخت نشینی ہوگی, میں نہیں تو. بٹھایا ابراہیم تخت تاج. پھر ابراہیم بادشاہ ہو گیا. ایک دن خیال آیا ابراہیم حکومت کی نا, خیال ابراہیم کسی لڑکی کی سچی محبت میں تخت تاج تک عطا کر دیا. اگر یار سے پیار کرتا تو کیا ہوتا. ارے مجنوں ہوا بدنام, تو لیلا کو دل دے. اگر میرے نبی سے محبت کیا ہوتا تو کیا, اگر میرے آقا سے محبت کیا ہوتا تو کیا ہوتا. ابراہیم کو ایک دن خیال آیا
جب عشق مجازی تخت تاج دلا سکتا ہے تو عشق حقیقی کیا نہیں دلا سکتا؟ پھر ابراہیم نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، اور مجازی نے حقیقت کی طرف رہنمائی کی، اور وہی ابراہیم جب تخت تاج چھوڑ کر کے دریا کے کنارے بیٹھتے ہیں تو دریا کی مچھلیاں بھی خدمت کرنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ اسی ابراہیم کو دنیا حضرت سلسلہ ابراہیم ابن ادہم کے نام سے تو بات ایک دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق۔ مجازی عشق کے یہ معاملات، حقیقی عشق کے معاملات کیا ہوں گے؟ تو بس بات ختم کرتے ہوئے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہوں، ایک ہی بات میں ہر جگہ اس پہ زور دوں، اللہ کے یہاں گر گڑاؤ، جیسا کہ مشکات شریف کی توبہ کرو، گر گڑاؤ، توبہ کرو، خوب گر گڑاؤ، جتنا گر گڑا سکتے ہو گر گڑاؤ، اس کو مناؤ، اور اس کو منانا بہت آسان۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ بیماری گناہوں کی وجہ سے، اس کی تندرستی گناہوں کی، یہ گناہوں کی وجہ سے، وہ گناہوں کی۔ اب آپ سوچیں گے یار سب تو گنہگار نہیں ہے، بات سمیٹ لیں، تاکہ یہی بات کہنے کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ وقت میں گنجائش رکھے تاکہ میں اپنی بات پوری کر سکوں۔ بس